بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نداء ربانی میں 26ویں نداء کی بات کریں گے، جو کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہے اور اس کو قوی کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس آیت میں جو ارشاد ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر جو کہ اس نے نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اس نے نازل کی ہیں، اور جو بھی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، یا اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن کے ساتھ، تو وہی بہت دور کی گمراہی میں گر گیا۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے پہلی، وہ ہے ایمان کے حوالے سے، کہ تمام مومنوں کو ایمان لانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو ہاں، وہ پہلے تو ایمان لا چکے ہیں، اپنے رب پر ایمان ہے، اسلام کو دین کے طور پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول سمجھتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود پھر ان کو اسی سے پکارا بھی گیا ہے، اور اس کے بعد جو ان سے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان پر وہ پختہ ہو جائیں، یہ مراد ہے کہ دوبارہ پہ جو ایمان کا حکم دیا گیا ہے کہ اس پہ پختہ ہوں، پوری اس کو مضبوط کریں، اضافہ کریں، یہاں تک کہ اس کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے، مقام یقین، وہاں تک پہنچ جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو وہاں پہ جو مختلف لوگ تھے، اس میں منافقین بھی تھے، تو وہ جو کہ باطنی طور پر تو کافر تھے، دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا، اور ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مومن کرتے تھے۔ تو اسی لیے پھر ان کی جو مدینے میں کثرت تھی، مدینے میں یہ لوگ تھے جب یہ صورت نازل ہوئی، تو اسی لیے پھر ان کو بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم زبان سے تو کہتے ہو کہ ایمان لائیں گے ہم، لیکن اپنے دل سے ایمان نہیں لاتے ہو، دل سے نہیں مانتے ہو، تو یہ بات کیسے چلے گی؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایمان کے نام سے پکارا ہے، اور ان کو بھی پھر ایمان کے حوالے ہی سے کہا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تیسرے ایک جو لوگ تھے وہاں پر، وہ تھے یہودی، جو کہ بعض رسولوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ اسے ہم جانتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور عبداللہ ابن سلام اور دوسرے لوگوں نے ان کی بات بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ تو وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی کتاب پر، اور موسیٰ علیہ السلام پہ، تورات پہ، اور اس کے علاوہ باقی کسی کو نہیں مانتے، ہم کوئی کتاب، کوئی رسول نہیں مانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ جب تک کہ تم اللہ پہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب قرآن اور ہر وہ کتاب جو پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان لاؤ گے تو ہی بات بنے گی۔ اس طرح نہیں بنتی کہ بعض کو مان لیا، بعض کو نہیں مان لیا، تو نہیں بنے گی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تو وہ لوگ مان گئے اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ندا ہے، اس میں 3 قسم کے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہی مومن ہے جو کہ حقیقی طور پر اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل احسان ہے، نبی قسم کی امت میں سے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان میں اضافہ کریں، ایمان میں تقویت لائیں۔ اور دوسرے وہی ہیں، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ وہی منافقین ہیں، کہ جو ظاہری طور پر تو ایمان کی بات کرتے ہیں اور باطن طور پہ کافر ہیں، یہی منافقین ہیں۔ تو بہرحال یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ مر گئے، ختم ہو گئے، اور اللہ نے بتا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ظاہر اس تو وہی کا سلسلہ جاری تھا، تو جس کا بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا اس کو اس کے بارے میں علم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جب کہ
اب نہیں معلوم ہو سکتے تو ہم نہیں کہہ سکتے کون منافق ہے کون منافق نہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے، تو لہذا وہ ان کا معاملہ بھی ختم ہوا۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جیسے ابھی میں نے بات کی، وہ یہودی تھے جو مدینے میں موجود تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ نہیں لائے۔ تو یہ آیت پھر ان سب کو مخاطب کر کے ہی کہہ رہی کہ تاکہ وہ اس پہ ایمان لے آئیں، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اور وہ جو ایمان کے جو ارکان ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا۔ اور یہ فرمایا کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم یہ مراد ہے یہ کتاب، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو نزلہ کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہ یہ قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، یک بارگی نازل نہیں ہوا کہ ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسے بھی حالات ہوتے تھے اس کے مطابق ہوتا رہا، اور اس طرح 23 سال میں قرآن یہ نازل ہوا ہے، تو اسی لیے پھر اس کو نزلہ کے طور پہ کہا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے مراد وہ دوسری کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور دوسری ہیں، تو یہاں پہ جن سے کتاب کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب اس میں آ گئیں۔ قرآن نے تو یہ قرآن کے علاوہ 3 کتابوں کا ذکر کیا ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے، تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، اور اللہ نے کتاب نازل کی تھی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے اس میں تحریف کی تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان کا فیصلہ کریں گے۔ تو پھر وہی چیز ہے کہ پھر وہ ایمان ہمارا وہی مکمل ایمان اسی وقت ہوگا جب کہ ہم ان تمام کتابوں پر اور تمام انبیاء کرام، رسول کرام سب پر ایمان رکھیں گے، سب کو مانیں گے۔ اور پھر اسی ندا میں یہ بات بھی کہی گئی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس میں جو ایمان کے ارکان ہیں، 6 ارکان، ان کے ذکر آیا ہے، لیکن وہ سب کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، فرشتوں کا ہے، کتابوں کا ہے، رسولوں کا ہے، قیامت کے دن کا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں آ گئیں، 1 2 3 4 5 چیزیں ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس آیت میں۔ چھٹی چیز جو ہے، چھٹا رکن، وہ ہے قضاء اور قدر کا، وہ یہاں پر نہیں آیا ہے، اس آیت میں نہیں آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی کوئی بھی رکن ہو، اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو وہ پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ لازمی ہے کہ تمام ارکان کو ماننا ہے، تمام چیزوں کو ماننا ہے، جیسے کہ وہ یہودیوں نے کہا کہ ہم صرف آپ کو مانتے ہیں اور اپنے تورات کو اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اسی پر آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ تم پوری طرح تمام جو انبیاء ہیں، تمام کتابیں ہیں، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اور آخر میں یہی کہہ دیا گیا کہ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ تو بہت ہی دور کی گمراہی میں گر گیا۔ تو لہذا اس سے معلوم یہی ہوا کہ جو اصل جو دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، اس کی جو خوشبختی ہے اور انسان کو اس میں سرفرازی ہے، وہ اسی وقت ہوگی جب اس کا ایمان اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اور جو چھٹا رکن ہے قضاء و قدر کا، اس پر ہوگا، تبھی وہ کامیاب ہوگا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر ایمان رکھیں اور کچھ پہ نہ رکھیں، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو لازمی ہے کہ جو بھی ایمان لائے وہ پورا پورا ایمان لائے، اور یہی چیز ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں سب وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے، چاہے وہ ہماری سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، سب چیزیں جو بھی ہیں ہمارے تمام، وہ اس میں جو بھی ہمیں احکام ملے ہیں قرآن و حدیث سے، اس کے مطابق ہم کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ یہاں سے لے لیں کچھ وہاں سے لے لیں، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی، وہ پھر وہ بات تو ہوگی نہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ پورے ارکان اسلام، ارکان ایمان پہ ہم عمل کرتے ہیں، اسی طرح وہ پورے اسلام پہ عمل کرنا یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں اپنے رب کی تمام احکام کو مانیں، اس میں کوئی چیز استثناء نہ ہو، کسی قسم کی ہم اس کو چھوڑ نہ دیں، ترک نہ کر دیں، بلکہ سب کو جب تک مانیں گے اسی وقت ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔